أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، مابوس فرمائیے گا ان میں سے ایک رسول، انہی کا یعنی انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا جو پڑھے ان کے اوپر آپ کی آیتیں اور سکھلائے انہیں علم کتاب کا اور حکمت یعنی دانائی اور ان کو پاک کر دے۔ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی، جب انہیں کعبہ کی تعمیر کر لی تو پھر یہ دعا کی۔ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرت النبی پہ، کیوں یہ سفر کا مہینہ ہے، جو ابھی سفر میں ہم لوگ ربیع الاول آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اس 1.5 مہینے میں اس کو کچھ مکمل کر لیں، تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ جو کچھ صحیح بیان کروں گا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور جو کمی کوتاہی ہوگی وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ اس کم علمی اس کو درگزر فرمائے، اور میری اس کوشش کو اور ہم سب کے اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اجر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا جو مشہور ہوا وہ ہاشمی قبیلے سے مشہور ہوا، تو بہتر ہے کہ وہیں سے بات شروع کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ اصل میں تو ان کا نام عمر تھا، لیکن یہ حاجیوں کو شوربے میں روٹیاں توڑ کے ملا کے تو کھلاتے تھے، تو ان کا نام ہاشم معروف ہو گیا۔ ہاشم کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ اسد، ابو سیفی، ندلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ ہاشم کے ایک بیٹے مطلب تھے، ان کے بھائی ایک مطلب تھے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کے ہاشم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پردادا ہیں، انہوں نے شادی کی، تجارت کے لیے گئے تو یثرب یعنی مدینہ منورہ میں سلمہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی، سلمہ بنت عمر، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کے بالوں میں سفیدی تھی، تو ماں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ وہی شیبہ بعد میں جا کے عبد المطلب بنے۔ ہاشم جب انہوں نے شادی کی، کچھ عرصہ وہاں رہے، اور وہاں سے وہ تجارت کی غرض سے شام چلے گئے، اور وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئے۔ 7-8 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا، تو پھر ان کے بھائی کو پتہ چلا تو وہ وہاں گئے، یعنی ہاشم کے بھائی مطلب، وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا جا کے اپنے بھتیجے کو، تو آنکھیں بھر آئیں، بچے کو گلے لگایا، اور ان کو ان کے ننیال سے، جو ان کی ماں ادھر ہی رہتی تھی، ہاشم کی بیوی، اور اس بچے کی شیبہ کی والدہ جو تھی، تو یہ اسے مکہ لانا چاہتے تھے، لیکن والدہ نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ تو جب ان کو بتایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ کل کو آگے بڑھیں گے
اور کعبہ کی اور مکہ کی ذمہ داری ان پہ آئے گی تو ماں مان گئی، تو یہ لے آئے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو اونٹ پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا شیبہ کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام آ گیا ہے، مطلب اپنے غلام کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو شیبہ سے عبد المطلب کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ ابھی جب آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت وقار اور روب دیا، وہ اس سے پہلے خانوادہ ہاشمی میں کسی کے پاس اتنا نہیں تھا۔ ان کے زندگی میں بڑے اہم واقعات ہوئے، مثلا زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ جب برو جرم کا جھگڑا ہوا مکہ میں تو وہ جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو بند کر گئے، اور اس میں جو کعبہ کے نواردات تھے، جو قیمتی چیزیں تھیں، مثلا 2 سونے کے ہرن تھے، تلواریں تھیں اور زریں تھی، وہ اس میں پھینک گئے۔ تو عبد المطلب کو خواب آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو جگہ بتائی گئی تو انہوں نے صبح اٹھ کے اس کی کھدائی شروع کر دی۔ لوگوں نے ساتھ ملنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کے لیے میں مامور کیا گیا ہوں۔ تو انہوں نے کھدائی کی تو وہ سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ بھی مل گئے، وہ انہوں نے کعبہ کے دروازے میں نصب کروا دیے اور باقی چیزیں بھی ادھر رکھ دی۔ ایک تو یہ انہوں نے کھدائی کروائی اس کی، اور دوسرا واقعہ فیل کا ہوا، جو قرآن پاک میں صورت بھی ہے، سورۃ الفیل۔ ابراہا ایک بادشاہ تھا یمن کا، عیسائی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی تھا، اس کو حسد ہوا تو اس نے وہاں یمن میں ایک اسی طریقے کا وہ بنایا گھر، تو لوگوں کا اس کا طواف کرو، لیکن وہاں ایک عربی تھا، وہ اپنے وہ غیرت میں جذبات میں آ کے اس نے وہاں پخانہ کر دیا۔ ابراہ کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں وہ کعبہ ہی مسمار کر دوں گا جس کی وجہ سے اس آدمی نے یہ کیا۔ وہ اپنے ہاتھیوں کو لے کے اس نے لشکر کشی کی، مکہ کی طرف آیا، لیکن جب مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں پہنچا، مزدلفہ اور منا کے بیچ میں جو ایک وادی ہے، وادی محصر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس پہ حملہ کیا۔ ہر پرندے کے چونچ میں 1 پتھر تھا اور 2 پتھر اس کے پاؤں کے پنجوں میں تھے۔ وہ جس پہ بھی پتھر پھینکتے تھے وہ اس کے بظاہر وہ کتنا پتھر ہوگا، ایک چنے کے دانے کے برابر، لیکن وہ جس پہ پڑتا تھا اس کو وہ ایسے کر دیتا تھا کہ وہ آدمی جڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہی حال ابراہ کا ہوا، اور وہ واپس پہنچتے پہنچتے اس کا جسم پورا جڑ گیا، اس کا کلیجہ باہر نکل آیا اور وہ مر گیا، اور جس کا ذکر یہ ہے۔ یہ واقعہ فیل ہوا، اور یہ جو واقعہ فیل ہوا اسی سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے جب لوگوں نے جھگڑا کیا کعبے کی وہ ذمہ داری لینے پہ یا سرداری پہ، تو عبد المطلب نے کہا نہیں، اور اس وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دینا جو میری زندگی میں جوان ہو جائیں۔ کیوں؟ اس وقت ضرورت تھی، اور یہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بیٹے ہیں وہی طاقت والا ہے۔ تو عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے، ایک کا نام حارث، دوسرے کا زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ ابو طالب بہت مشہور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش انہوں نے کی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا، اور عبداللہ آپ کے باپ، جن کا یہ مشہور ہوئے بہت زیادہ ان 10 بیٹوں میں سے۔ انشاءاللہ کل اللہ نے ہمت اور توفیق دی تو پھر آئندہ جو موضوع تو وہی چلے گا، سیرت النبی کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب سے انشاءاللہ اس بات کا آغاز کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔